الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھے گا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد موسم کی بڑھتی ہوئی خنکی کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کے جذبات میں گرمی ہو۔ اگر انسان کے جذبات میں جوش ہو، ولولہ ہو، محبت ہو، تو وہ موسم کی سختی، گرمی، خنکی سے بھی نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ میں دھیمے دھیمے سے لہجے میں آغازی میں عرض کروں، میں ثنا خواں محترم معزز مکرم حضور کی بارگاہ کے مدح خوان ان کی طرح سوز اور سر کی دنیا کا آدمی تو نہیں ہوں، لیکن کتاب اللہ قرآن مجید کو کھولنا اور اس کے سامنے دامن کو پھیلانا وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت کی روشنی کا باعث ضرور سمجھتا ہوں۔ انسان کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، بہت سی ضرورتیں ہیں، لیکن کوئی بندہ ایسا مجھے دکھائے جس کی زندگی میں محبت نہ ہو۔ محبت انسان کی ضرورت ہے۔ میری بات کو غور سے سنیں، میں نے کہا محبت انسان کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ الگ معاملہ ماجرا ہے کہ کون کس سے محبت کرتا ہے۔ کسی کو پیسے سے محبت ہو گئی تو وہ پیسہ جمع کرنے کی محبت میں ایسا دیوانہ ہوا کہ اس نے رشتے ناتے بھی بھلا دیے، اس نے اپنا آرام سکھ چین بھی فراموش کر دیا۔ بس اسے پیسے کمانے سے ایسی محبت ہوئی کہ اس نے سمجھا کہ پیسہ جمع ہو جائے تو سب کچھ ہے۔ کسی کو شہرت سے محبت ہو گئی تو اس نے اپنی ساری زندگی شہرت کے لیے لگا دی۔ کسی کو منصب سے محبت ہوئی، میں منسٹر بن جاؤں، I may become the president، میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں۔ اس خواہش، اس محبت میں لوگ تاریخ بھری پڑی ہے، بادشاہوں کی اور محلاتی سازشوں سے۔ یہ کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ مغل شہنشاہوں کی تاریخ سے لے کر ماضی کی طرف پلٹ جائیں تو آپ کو اقتدار کے ایوانوں میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ اقتدار کی آپ حوث کہہ لیں یا محبت کہہ لیں، یہ اقتدار کی محبت تھی کہ جس سے انسان
چلے میں براہ راست ہی کہہ لوں، جناب یہ اقتدار ہی کی محبت تھی جس نے یزید کو اتنا حیوان بنا دیا۔ اب کسی کو محبت پیسے سے ہوئی، کسی کو محبت شہرت سے ہوئی، کسی کو محبت سر سے ہو گئی، کسی کو محبت سانس سے ہو گئی، جناب کسی کو محبت کسی اور سے ہو گئی، چلے مجنو کو محبت لیلا سے ہو گئی۔ جناب انسان کی ضرورت ہے کہ وہ محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کوئی کائنات میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تاریخ کے آغاز سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک جس کے اندر حس ہو، شعور ہو، اٹس امپاسبل، یہ ممکنات کی دنیا میں نہیں ہے کہ اس کا دل دھڑکے بھی، اس کے اندر جذبہ بھی ہو، اس کے اندر کیفیت بھی ہو اور وہ کسی سے محبت یا کسی چیز سے محبت نہ کرے۔ محبت مجبوری ہے، محبت ضرورت ہے، محبت کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ اب سوال تو اتنا ہے، سوال تو اتنا ہے کہ وہ کون سی محبت ہے جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہے اور وہ کون سی محبت ہے جو اسے عرشوں کا راہی بنا دیتی ہے۔ سوال تو سادہ سا ہے کہ وہ کون سی محبت ہے جو اطمینان قلب لے کر آتی ہے، اور وہ کون سی محبت ہے جو انسان کی زندگی کے گزرتے ہوئے پلوں میں جہنم کے شعلے بھڑکا دیتی ہے۔ اب قرآن مجید سنیں، قرآن نے کہا کیف تکفرون، یہ کیسے ممکن ہے؟ وکیف تکفرون، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ایمان قبول نہ کرو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم شکر ادا نہ کرو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اگر میں البقرہ کی آیت کا حوالہ دوں تو قرآن نے کہا یہ کیسے ممکن ہے تم اللہ کا انکار کر دو۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو مردہ تھے، لاشے تھے، تمہارا ذکر نہ تھا، تم تو پانی کی ایک گندی ٹپکائی ہوئی بوند سے زیادہ کچھ نہ تھے۔ How is it possible that you can't believe in the unity of one Allah؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ کا انکار کر دو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اس کا شکر نہ کرو؟ تم مردہ تھے، تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی ہے، صرف اس پر ختم نہیں کہا کہ زندگی نہیں دی، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر موت دینے کے بعد پھر زندہ کرے گا، اور پھر زندہ کرنے کے بعد ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں اپنی بارگاہ میں واپس پلٹا لے گا۔ اب یہ درس قرآن مجید کی محفل نہیں ہے، میلاد شریف ہے، میں نے میلاد کے عنوان ہی کی طرف بڑھنا ہے، لیکن میں آپ کے ضمیر پر اتنی سی تو مجھے دستک دینے کی اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ کیسے نہ شکرا ہو سکتا ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ میرا انکار کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اس کو زندگی دی ہے، میں نے اس کو روح اور جسم کا رشتہ جوڑا ہے، میں نے اس کے ماں باپ بنائے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ میں نے نعمتیں صرف دی ہیں، بلکہ میں موت دوں گا، وہ قبر میں اترے گا، پھر میں قبر میں زندگی دوں گا، پھر قبر میں زندگی دے کر مصطفیٰ کریم کا رخ والضحیٰ دکھا دوں گا، اور رخ والضحیٰ دکھا کر پھر اس سے پوچھ بھی لوں گا، اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر قبر کے بعد وہ حشر کے دن پھر میری بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ جس بندے کو اتنی مرتبہ زندگی اور موت کے مرحلوں سے گزرنا ہو،
یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ میرا شکر نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے جس پر میں نے اتنی نعمتیں کی اور جسے میں نے زندگی اور موت کے درمیان اتنی مرتبہ پلٹایا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے؟ جناب تعجب کی بات ہے، قرآن کا کیسے ممکن ہے کہ وہ میرا ہی شکر ادا نہ کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے؟ ایک لمحے کے لیے رک کر کہوں، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ قرآن نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے تھوڑے سے ہیں۔ پھر کہا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، جو شکر کرتے ہیں وہ بھی تھوڑا کرتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں وہ بھی تھوڑا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اب یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، اچھی عادت نہیں ہے۔ اسلوب قرآن تو ملتا جلتا ہے، لیکن آل عمران میں آ کر قرآن نے کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے ممکن ہے کہ تم انکار کر دو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ایک بندہ انکار کر سکتا ہے؟ وہ ناشکری کر سکتا ہے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سننے والا انسان کیسے اللہ کا انکار کر سکتا ہے؟ اب میں میلاد کے عنوان کو چھیڑنے لگا ہوں۔ پھر قرآن نے کہا کہ جس بندے میں دو باتیں پیدا ہو گئیں وہ اللہ کا ناشکرا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ناشکری نہیں ہوگی۔ کہا کہ ایک تو تتلا علیکم آیات اللہ، جو قرآن مجید کی آیات کو تدبر کے ساتھ سنتا سمجھتا ہے اور ان کے سامنے آیات کتاب کے سامنے جو اپنی گردن کو جھکاتا ہے اس کے اندر ناشکری پیدا نہیں ہوتی۔ دوسرا قرآن نے کہا وَفِيكُمْ 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 رَسُولُ، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور جس بندے کے اندر یہ احساس زندہ رہتا ہے، یہ احساس سنیں، آپ قرآن مجید سنیں، الحمدللہ رب العالمین، معلوم ہے کہ اس پہ صاحب روح المعانی نے، رازی نے، آلوسی نے، اعلیٰ حاضر کیاسکس نے کیا کیا نکتہ آرائیاں کی ہیں، ان کی طرف نہیں جاتا۔ صرف اگر قرآن ازل تک کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے تو جناب قرآن کی آیات کا پیغام بھی وہ ہر دور میں زندہ پیغام ہے اور ہر دن میں وہ زندہ پیغام ہے، وہ ہر شخص کے لیے ہمیشہ کے لیے تازہ پیغام ہے۔ جناب قرآن نے خود کہا، قرآن نے خود اپنے بارے میں کہا کہ یہ تازہ کتاب ہے، یہ تازہ کتاب ہے۔ اب تازہ کتاب کا مطلب یہ کہ آپ جس حالت میں بھی اور جس طرح کی صورت میں بھی قرآن مجید کو پڑھیں گے، قرآن آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ قرآن نے کہا کیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے، اب تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے۔ میں پھر کہوں، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود تھے، اس کا ترجمہ یہ ہے وہ کل بھی تھے، وہ آج بھی ہیں، وہ کل بھی ہوں گے۔ جس بندے کے شعور میں اور اس کے ذہن میں اور اس کے ایمان، ایقان اور یقین کے اندر اللہ کا رسول وہ بستا ہے،
قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر ناشکری پیدا نہیں ہوتی. ناشکری انہی کے اندر پیدا ہو سکتی ہے جو یہ سمجھ لیں کہ آقا کریم رحمت عالم نور مجسم محبوب رب العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کے چشمے اور سر چشمے وہ اب ختم ہو گئے. نعوذ باللہ ایسی سوچ پر بھی افسوس ہے. قرآن مجید کہتا ہے وفیکم رسول وفیکم رسول وفیکم رسول. اس پر میں آپ کو ایک روایت ضرور سناؤں. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے 300 سال کی زندگی پائی اور 300 سال کی زندگی گناہوں سے اٹی پٹی لتھڑی ہوئی. 300 سال کے بعد جس وقت اس کی جان نکلی اور موت طاری ہوئی تو لوگوں نے آپس میں شرط لگائی کہ یہ قابل نفرت شخص تھا، اس کو کوئی دفنائے گا نہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. اب لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا اور اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. گندگی پر پھینک دیا. اب سے کہوں آپ کو آپ ہی کے ایمان کا واسطہ. جناب یہ روایت کسی ایک شخص نے لکھی ہوتی تو آپ اس پر بات کرتے. اب یہ تو تاریخ میں بڑے بڑے چوٹی کے نامور محدثین ہیں جنہوں نے اسے نقل کیا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے میرے کلیم، میرا ایک پیارا وہ اس کی جان میں نے نکال لی ہے اور لوگوں نے بستی والوں نے تدفین سے انکار کر کے اسے پھینک دیا. تم جا کر اسے کفن دفن دو، جنازہ پڑھو، غسل اسے دو. موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو بستی والوں کی نفرت دیکھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو کر کہا کہ یا رب العالمین تیرا حکم ہے، میں اسے غسل بھی دیتا ہوں، کفن بھی دیتا ہوں، جنازہ بھی پڑھوں گا، تدفین بھی کرتا ہوں، لیکن لوگ مجھ سے سوال کریں گے، لوگ مجھ سے پوچھیں گے میں اس کو کیا جواب دوں. لوگ مجھ سے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں. رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ بات یہ کہ گناہ اس کے بہت زیادہ تھے لیکن اس کی ایک بات ایسی ہے جو لوگوں سے چھپی ہوئی تھی اور مجھے معلوم ہے. مجھ سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے. لوگ اس کے گناہوں کے سبب سے اس سے نفرت کرتے ہیں لیکن میں اس کی اس ادا کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین وہ کون سی ادا ہے؟ میں کلما نشرت توراۃ، یہ کبھی کبھار تورات کو کھولتا تھا، کبھی کبھار یہ تورات آپ پر جو کتاب نازل کی اسے کھولتا تھا اور جس وقت اسے کتاب کو تورات کو کھولتا جب کبھی بھی تو تورات میں جہاں جہاں میں نے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے اور جہاں جہاں لفظ محمد لکھا ہوا نظر آتا ہے، جہاں جہاں لفظ محمد لکھا ہوا نظر آتا ہے یہ اس میں مبارک کو چومتا، فَقَبَّلَهُ، پھر چومنے کے بعد اسے اپنی آنکھوں پہ لگا لیتا اور پھر آنکھوں پہ لگانے کے بعد یہ میرے محبوب پر درود پڑھتا تھا. اب ساری دنیا اس کے گناہوں کو دیکھتی ہے، میں اس کے دل میں جو میرے محبوب کی محبت اور تعظیم تھی میں اس کو دیکھتا ہوں. اس لیے لوگوں نے اسے پھینک دیا ہے. نا محبت تو ضرورت ہے. محبت انسان کے اندر یا نفرت پیدا کرے گی یا عجز پیدا کرے گی. محبت انسان کے اندر یا حسد پیدا کرے گی یا محبت انسان کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرے گی.
محبت پیسے سے ہو جائے تو وہ تکبر پیدا کرتی ہے، محبت انسان کو شہرت سے ہو جائے تو انسان گر جاتا ہے، اگر انسان کو محبت منصب اور عہدے اور اقتدار کے ساتھ ہو جائے تو وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہوں، اگر انسان کو محبت اللہ کے کرم سے، اللہ ہی کے حبیب سے ہو جائے تو رب العالمین کہتا ہے بندہ جھک کر عاجزی کے ساتھ زمین پر سجدہ کرتا ہے، لیکن رب کہتا ہے جبریل تو جا کر صرف مصطفیٰ کریم کے جیسے قدم چومے تھے، آج جو میرے محبوب کی محبت سینے میں بسا کر میری بارگاہ میں جھک گیا تو اس کے نیچے بھی، اس کے قدموں کے نیچے بھی اپنے پروں کو بچھا دے۔ اب یہ حدیث پاک بھی میں نے جذباتی طور پر نہیں کہی کہ کتاب العلم باب العلم میں پڑھیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سے جس وقت کوئی ایک بچہ پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں کو صرف اس لیے کہ یہ بچہ خوش ہو جائے اور اس بچے کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہو جائے، اس بچے کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو ہم سیاہ ستہ کا اللہ اکبر وفیکم رسول وفیکم رسول، قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ اکبر، میں تو کبھی سوچوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر رسول موجود نہ ہوتے تو امام بصیری کو چادر کون دیتا؟ امام بصیری کو چادر کون دیتا؟ امام سیوطی کو آ کر حوصلہ کون عطا کرتا؟ آپ تاریخ میں آپ کس کس کو فراموش کریں گے؟ میں اپنی بات کے آخری حصے کی طرف بڑھوں۔ اللہ اکبر، قرآن مجید نے کہا ناشکری نہ کرو، انکار نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ جناب حضور آقا کریم علیہ السلام کو تسلیم نہ کرنا، حضور سے محبت نہ کرنا ناشکری نہیں ہے تو کیا ہے؟ جناب یہ ناشکری نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمیں اتنی بات کہوں کہ مانا کیسے جائے، کیسے مانا جائے، حضور کو کیسے مانتے ہیں؟ چلے جناب آپ بتا دیں، ہماری اصلاح کر دیں، حضور کو کیسے مانتے ہیں؟ آپ کا اپنا انداز محبت ہوگا، لیکن میں تو جن لوگوں نے حضور کو تسلیم کیا، حضور کو مانا ہے، ان کی تڑپ پڑھیں۔ جناب جامی کو دیکھیں، جناب رومی کو دیکھیں، چلے اگر بات پسند نہیں آئی تو میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر کو دیکھیں، حضرت عمر کو دیکھیں، جناب دیکھیں مولانا علی کو دیکھیں، سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں۔ اب کیسے مانا ہے؟ اب محبت یہ نہیں ہے، محبت تو پتھر سے بھی ہو تو بندے کو رلا دیتی ہے، محبت تو پتھر سے بھی ہو جائے تو انسان کو رلا دیتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس سے دوری۔ جناب جس سے پیسے سے محبت، اس سے پیسہ چھین کر دیکھیں وہ کیسے بے چین ہوگا۔ جناب جسے شہرت سے محبت ہو اس کو شہرت چھین کر دیکھیں، جناب جسے منصب اور اقتدار سے محبت ہو اقتدار چھین کر دیکھیں۔ محبت تو تڑپاتی ہے، جس انسان کے دل میں حضور کی محبت، حضور نے کہا ماں سے بڑھ کر محبت مجھ سے کرو، باپ سے بڑھ کر محبت مجھ سے کرو، ماں سے بڑھ کر محبت مجھ سے کرو، اولاد سے بڑھ کر محبت مجھ سے کرو، اپنے کاروبار سے بڑھ کر محبت مجھ سے کرو۔ یہ بھی قرآن پڑھ لیں، سورہ التوبہ پڑھیں، سورہ توبہ۔ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔
وفیکم رسول کا ایک تفسیر اور بھی کی گئی. میں نے کہا کہ یہ جو رب نے کہا کہ تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، کتاب تو قیامت تک کے لیے، تو رسول کیسے موجود ہیں؟ وفیکم رسول، رسول کیسے موجود ہیں؟ دیکھیں، تتلا علیکم آیات اللہ تو آج بھی ہے، قرآن آج بھی پڑھا جاتا ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آیت کا ایک حصہ مان لے، ایک حصہ چھوڑ دے. یہ تو ممکن نہیں. کہنے کا کیسے انکار کرو گے، کیسے ناشکری کرو گے جبکہ تم پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے. وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان رسول بھی ہیں. اب اگلا کویسچن، سوال یہ بھی ہوا کہ کیسے موجود ہیں؟ تو جناب اللہ تعالیٰ ان مفسرین کی قبر بھی روشن کرے جنہوں نے کہا وفیکم رسول. خود حضور نے فرما دیا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک کہا تھا میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں نا، دوسری اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو کہا کہ جو اولاد رسول ہوگی وہ ہمیشہ قرآن مجید کے ساتھ رہے گی. ایک موقع پر یہ بات حضور نے خاص حضرت علی کے بارے میں کہی، اور ایک موقع پر مطلق اولاد کے لیے، آل کے لیے کہی. حضور نے فرمایا کہ علی اور قرآن یہ ساتھ رہیں گے، دونوں کبھی جدا جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ قرآن اور علی مل کر اور اکٹھے ہو کر میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں گے. اور دوسری جگہ کہا تھا کہ قرآن اور میری اولاد یہ جدا جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت کے دن میری آل، میری عطرت اور قرآن مل کر میرے پاس آئیں گے. اللہ اکبر. اس دور فتنہ پرور میں جہاں رشتے زوال پذیر ہو گئے، جہاں اولاد ماں باپ کی باغی ہو گئی، اور فادرز ڈے اور مدرز ڈے کے نام پر ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا شروع کر دیا کہ بس ماں باپ کی عزت اور پیار وہ ایک ہی دن سال میں وہ کافی ہے، وہ کافی ہے. ہاں، جس وقت رشتوں کے اندر زوال پذیری پیدا ہوئی ہے، اخلاق گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، ایسے میں بس یہ بات سنا کر ختم کروں. بہت شکر گزار ہوں جناب محترم برحترم شہباز قمر فریدی صاحب کا کہ انہیں انتظار کی زحمت مجھ عاجز فقیر کے بکھرے ہوئے منتشر لفظوں کی وجہ سے انہیں انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی. میں اس پر شرمندہ اور معذرت خواہ ہوں آپ سے. لیکن میری آخری بات سنیں، یہ میں حدیث پاک کثرت سے سناتا ہوں، کثرت سے. عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خود کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آغاز تھا بالکل جس میں حضور آقا کریم علیہ السلام نے، حضور خاتم النبی جی نے اعلان نبوت کیا، اور مکہ کے لوگ مخالفت پر جیسے ٹوٹ پڑے. تو اس وقت ابتدا میں جس وقت ماحول بہت میں شدت تھی، تو کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا اور میں نے آ کر کہا کہ مل اسلام، ہم مجھے تعارف کروائیں گے کہ یہ اسلام ہے کیا، یہ کیا اسلام ہے. میرے خیال میں میراج شریف میں آنے والے اگر ہم سب اسی ایک بات کو آج سمجھ لیں تو شاید ہماری زندگیوں میں اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے. ادھر بس آخری بات ہے، اسی پر بس توجہ سے سن لیں. کہتے ہیں کیوریوسٹی تھی، تجسس تھا کہ مکہ کے اندر اتنی مخالفت ہو رہی ہے تو یہ کیا دین ہے. تو کہتے ہیں میں پوچھنے کے لیے آگے میں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے.
میں آپ سے پوچھوں اگر کیا کوئی مجھ سے پوچھے اسلام کیا ہے؟ جناب ہم تو کنویں کے مینڈک ہیں، ہم اسلام کی تعریف کرنے لگیں گے، بتانے لگیں گے تو عقائد بھی بتائیں گے، ارکان بھی بتائیں گے، پھر بھی طبیعت سیر نہیں ہوگی، پھر 4-6 باتیں اور آدھا گھنٹہ کم از کم لگائیں گے کہ اسلام کیا ہے یہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ قربان حضور پر، اس لیے میں نے اگلے دن ایک جگہ کہا تھا میں کیوں حضور سے محبت نہ کروں، ہم کیوں حضور سے پیار نہ کریں؟ اتنا خوبصورت زندگی کا جادہ عمل کسی اور نے دیا ہو تو سامنے آئے، قسم اللہ کی کسی اور نے دیا ہو تو سامنے آئے۔ کہتے میں نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ انہوں نے صرف 4 لفظ بولے، صرف 4 لفظوں میں 2 باتیں کہیں، 4 لفظ 2 باتیں، میں طیب الکلام و اطعام الطعام۔ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ کہ طیب الکلام، کہا کہ میرے دین کے بارے میں پوچھے جو میں لے کر آیا ہوں، تو جو اسلام میں لے کر آیا ہوں وہ ہے میٹھی میٹھی خوشبودار محبت والی باتیں کر۔ طیب الکلام، طیب کا معنی ہوتا ہے خوشبو، طیب الکلام جو اسلام میں لے کر آیا ہوں، میرا مذہب وہ زبان کے ساتھ کسی کا کلیجہ چیرنا نہیں ہے، وہ کسی کو تانا دینا نہیں ہے، وہ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا نہیں ہے، وہ کسی کی غیبت اور برائی کرنا نہیں ہے، وہ زبان کے لفظوں کے ساتھ کسی کے دامن کو جلانا نہیں ہے، بلکہ مل اسلام تو وہ طیب الکلام ہے۔ میرے ماننے والے کلام کریں گے تو ان کے کلام سے خوشبو آئے گی، ان کے لفظوں کے ساتھ دکھی دلوں کو سہارا مل جائے گا، ان کے حرفوں کے ساتھ، ان کے لہجوں کی مٹھاس کے ساتھ، ان کے لہجوں کے اندر جو درد، سوز، گداس اور ساتھ ہمدردی میں بہتے ہوئے جو عشق ہوں گے وہ دنیا کو تسخیر کر دیں گے، اور تم دیکھو گے کہ میرے ماننے والے وہ کائنات کو فتح کر دیں گے، لیکن ان کی فتح کا راز وہ طیب الکلامی میں ہوگا، وہ اطعام الطعام۔ تو نے پوچھا میرا اسلام کیا ہے؟ تو میرا اسلام کھانا کھلانا ہے، کوئی بھوکا نہ رہ جائے، کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ طیب الکلام و اطعام الطعام۔ اسلام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میلاد شریف کی محفل میں آج ہم یہی سیکھ کر اٹھ جائیں اور اپنے لفظوں سے میں معاملے میں اور لہجوں کے معاملے میں محتاط ہو جائیں، تو میرا یقین ہے وفیکم رسول کی تعبیر اللہ تعالی ہم گناہگاروں کو بھی انشاءاللہ ضرور نصیب فرما دے گا۔ یہ پام ولاس میں محفل ہے تو اس نسبت سے یہ بات ویسے ہی سنانے لگا ہوں۔ یہ مسلم شریف کا باب ہے، اور جگہوں پر بھی ہے۔ مثل المؤمن مثل النخلہ، پام مینس تو کھجور ہوتا ہے نا، تو انہوں نے مومن کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور کا درخت ہے، مومن کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور کا درخت ہے۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں یہی حدیث پاک کو بتاتا کہ النخلہ، مومن کی مثال درخت سے کیوں دی؟ کھجور کے درخت سے۔ حضور نے پوچھا کہ بتاؤ کہ مومن کی مثال ایک درخت کی مانند ہے، تو کہتے کسی نے جواب نہ دیا، تو حضور نے خود بتایا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مانند ہوتی ہے۔ اس کے اندر بڑا راز ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ کھجور کے درخت میں وہ کون کون سی خوبیاں ہیں کہ آج اتنے عرصے بعد بھی آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں پام کے نام پر جگہ جگہ مختلف، آپ پورے گلف میں دیکھ لیں، ورلڈ میں دیکھ لیں جناب، اس کے نام پر جو کالونیز بنتی ہیں، جو ریزیڈنشل ایریاز بنتے ہیں، it means there is something common between the social life and the palm tree۔ کچھ تو ایسا ہے جو مشترک ہے، جو انسانی معاشرتی زندگی اور کھجور کے درمیان مشترک ہے،
اور جس کی طرف حضور نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ مومن وہ کھجور کے درخت کی مانند ہوتا ہے. جناب اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. خاص طور پر جن لوگوں نے اس محفل پاک کے انعقاد میں دام در میں قدم سخن جو بھی جیسے بھی حصہ لیا جو آئے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. میں پھر سے بار دیگر آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دیر تک پیچھے بات سب بیٹھ جاتا. معاملہ میرا صبح کی مصروفیت کا ہے. صبح بہت ارلی کالج جانا ہوتا ہے، پھر سارا دن جو ہے بہت ہیکٹک روٹین ہوتی ہے جس میں، تو اس کی وجہ سے میں پھر ایک دفعہ آپ سے معذرت خواہوں. اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں طیب الکلامی پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لیکن وقت میں نے اپنے پر ہی مکمل کیا. ماشاءاللہ بڑے آسان انداز